موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ سے کہا کہ یا اللہ پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ پیڑ دیکھ رہا؟ کہا کہ یا اللہ پیڑ دیکھ رہا ہوں۔ بولا اس کے پتے توڑو، پتے چبا کے کھا لو، پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، پیڑ کا پتا توڑے، چبائے، کھائے، درد ٹھیک، آرام۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا۔ بولا موک تو پتہ ہی ہے جے کی کھانا جے، پتہ ہے نا، ارے پتہ چھے نا، موک تو پتہ چھے کی چھانا چھے، مور پیٹو درد ہے گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اسی پیڑ کے پاس گئے، پتا توڑے، چبائے، کھائے، جیسے ہی وہ پتا چبا کے کھائے درد اور بڑھ گیا۔ بولے باپ یہ کون گڑبڑ ہے گیا؟ دوسرا پتا توڑا، چبایا، کھایا، پھر درد بڑھ گیا۔ اللہ سے کہا کہ یا اللہ پہلے تو یہی پتا کھایا تھا، درد میں آرام مل گیا تھا، یا اللہ آج دو دو پتا کھائے، درد بڑھ گیا۔ تو اللہ نے جواب دیا موسیٰ تو نے کیا سمجھا پتے میں شفا ہے؟ پتے میں شفا ہے، تم نے کیا سمجھا پتے میں شفا ہے؟ شفا میرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں شفا دے دیتا ہوں۔ پتے میں شفا نہیں ہے، دوائیوں میں شفا نہیں ہے، اللہ جس دوائی میں شفا دے دے گا وہ دوائی کام کر جائے گی، جس دوا میں شفا نہ ہوگی وہ دوائی کام نہیں کرے گی۔ صلاح الدین ایوبی نام سنے ہو؟ ارے بولو نام سنے؟ صلاح الدین ایوبی بہت بڑے جنرل وہ کہو، مسلمان کا رہنما کو قربان جاؤ، ایسا صلاح الدین ایوبی کا نام میرے بچوں ہسٹری میں پڑھو۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ ان کے بیٹے کی طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے کہ دوائی کام نہیں کر رہی ہے، تو کسی حکیم نے کہا کہ آپ ٹھیک ہو جائیے گا، ایک دوا ہے، یہ بیماری جو آپ کو لگی ہے ایک دوا ہے، آپ ٹھیک ہو جائیے گا لیکن وہ دوائی آپ کو کھانی پڑے گی۔ بولا بولو کون سی دوائی ہے؟ کہا کہ آپ کو شراب پینا پڑے گا، شراب پیجیے گا یہ مرض دور ہو جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی کا بیٹا ہے، شاید ان کا نام نور الدین زنگی ایسے ہی ہے۔ شراب پینا ہوگا بیماری دور ہو جائے گی۔ او مسلمانوں، نوجوانوں، سنو میرے بچوں، کہا کہ نہیں شراب تو حرام ہے، شراب تو حرام ہے۔ مفتی کا فتویٰ لو، مفتی کا فتویٰ منگایا گیا، مفتی نے کہا کہ جان بچانے کے لیے شراب پی سکتے ہیں، آپ پی سکتے ہیں، جان بچانے کے لیے شراب پی سکتے ہیں۔ کہا کہ نہیں ایک مفتی کے فتوے پر میں عمل نہیں کروں گا۔ چاروں فقہ کے حنفی کے فتوے آ گئے، شافعی ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، سب مفتیوں نے کہا کہ نہیں جان بچانے کے لیے شراب پی سکتے ہیں آپ۔ اور سنو میرے بچوں، صلاح الدین ایوبی کا بیٹا وہ نوجوان کہتا ہے علماء سے فرمایا کہ شراب پی لیں اگر ہم تو میری جان بچ سکتی ہے، اگر اللہ اس شراب میں شفا نہ دیا ہو تو ہم بچ جائیں گے۔ ارے شفا اگر اس شراب میں نہیں ہے تو بچے گا؟ تو کہا کہ نہیں اگر شفا نہیں ہے اس میں تو پھر آپ نہیں بچیے گا۔ بولا جب مارنا جلانا اللہ کا کام ہے تو میں موت کو گلے لگانا پسند کروں گا، حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اسی بیماری میں انتقال کیا، شراب نہیں پیا، شراب نہیں پیا۔ مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے لو لگاؤ۔ میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ موت کی تیاری کرو،
حشر کے میدان کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ میرے بچوں، زمین پر بیٹھے ہو آپ، یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اللہ اس زمین سے پوچھے گا، اے زمین تو بتا تیرے اوپر میرے بندے نے کون کون سے عمل کیے ہیں۔ یہ زمین کہے گی یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک اوحالها۔ اللہ زمین سے پوچھے گا، یہ زمین کہے گی یا اللہ یہ تیرا بندہ فلاں دن فلاں تاریخ کو یہ قرآن کی تلاوت کیا تھا، تیری عبادت کیا تھا، تیری نماز کی پڑھی تھی، تیرا ذکر کیا تھا، تیرے دان دیا تھا، صدقہ دیا تھا، خیرات دیا تھا، زکوٰۃ دیا تھا، حج کیا تھا، یہ عمل کیے تھے۔ یہ زمین گواہی دے گی جس زمین پر آپ بیٹھے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، چھپ کر اگر گناہ کیے ہو، تم کیا سمجھتے ہو منہ کوئی نہیں دیکھ لے؟ کھڑکی بند کرے دینو، دروازہ بند کرے دینو، موبائل ہاتھ لے لینو، منہ کوئی نہیں دیکھو۔ کوئی دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا؟ ارے بولو، کوئی دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے نا؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ۔ یہ اللہ کے معزز فرشتے یہ تو لکھ ہی رہے ہیں، وہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، پہلی بات تو گناہوں سے بچنا۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لینا، فوراً توبہ کر لینا۔ اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑا اچھا مجمع ہے۔ ہم زیادہ وقت آپ سے نہیں لیں گے، بہت دور دور سے آپ آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ جنت میں گھر کون کون بنائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ دنیا تو ایک بازار ہے، ایک دن یہ بازار بند ہو جائے گا۔ بازار، ہاں، جو خریدنا خرید لو، جو خریدنا ہے خرید لو، پھر موقع نہیں ملے گا۔ باپ مر گیا، 1000 بیگھہ زمین کا مالک، 1000 بیگھہ زمین کا مالک، زمیندار تھا، مر گیا۔ اب بھائی اتنا بڑا پیسہ والا ہے تو شیور سی بات ہے، امیر آدمی مہنگا کپڑا پہنتا ہے، مہنگا کپڑا ہے، امیر آدمی ہے تو مہنگا کپڑا پہنے گا۔ ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، پیسہ والا ہے تو بہترین کپڑا پہنے گا۔ قربان جائیے۔ اب وہ غسل دینے والے آئے تو وہ کرتے کا بٹن کھولنے لگا تو مرنے والا کا بیٹا اتنی بڑی قینچی لے کے آیا، اتنی بڑی قینچی لے کے آیا اور غسل دینے والے سے کہا کہ کھولیے مت، کرتا کھولیے مت۔ بولا نہیں بیٹا، کھول دیتے ہیں، نیا کرتا ہے، اچھا کپڑا ہے، کھول دیتے ہیں، تم لوگ پہن لینا۔ بولا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، مردہ کا کہیں کوئی کپڑا پہنتا؟ یہ قینچی لیجئے، اس کرتے کو کاٹ دیجئے۔ تو نہلانے والے، غسل دینے والے نے جواب دیا، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، مرے ہوئے کا کرتا نہیں پہنو گے، اس کی بلڈنگ میں رہو گے، اس کا بینک بیلنس استعمال کرو گے اور قربان جاؤ۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، جو کرنا ہے رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے کر لو۔ کیا بھروسہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا، بیوی قربے کی نہیں قربے، بھایا قربے کی نہیں قربے، کیا ٹھکانہ ہے، کیا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، رہتی زندگی۔ آج کھیت کا مالک آپ ہیں، سونے کا مالک آپ ہیں، چاندی کا مالک آپ ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج رہتی زندگی دنیا میں رہ کر جنت میں محل بنا لو، تاکہ مرنے کے بعد افسوس نہ رہے۔